حیدری حیدری صلوات پڑھو سارے سنگیں سے قبلہ ہر شخص نہیں لے کے مداح یہ حیدر، ہر شخص نہیں لے کے مداح یہ حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ قبلہ مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھو سارے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ ٹھیک ہے جی۔ تو نے صدف تو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تو نے صدف تو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر، ہوں 100,000 حج تیرے لیکن تو یاد رکھ، کچھ بھی نہ ہاتھ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر۔ صلوات پڑھو سارے سنگیں جاتے ہیں۔ جتنے حضرات باہر کھڑے ہو مہربانی کر کے تے پنڈال تشریف لائے ہو، مجلس اذان شروع ہو چکی ہے، تمام اہل اسلام سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر پنڈال تشریف لے آئیں۔ میں ایک چھوٹی جی گل اس دے بعد بھائی انوار صاحب بیٹھے نے، میں انشاءاللہ انہوں ٹائم دیاں گا، تے جناب میں تو ایک چھوٹی جی گل سنانا چاہنا، مہربانی صلوات پڑھو سارے سائیاں جاتے۔ قبلہ گزارش ہے کہ کوفے دے وچ میرے مولا علی دی بادشاہی ہے، توجہ ہے نا، میرے مولا دی بادشاہی ہے۔ یا ایک بندہ کوفے دے وچ آیا، اس نو اگوں 2-3 بندے ملے، انہوں نے بندیاں نو آکھیا بھی مینوں 2000 دینار بطور قرضہ چاہیے۔ اس بندے آکھیا بھی میرے کول تے ہے نہیں، تے او سرکار علی آ رہے نے انہاں کول لے لے۔ اس جا کے جناب سرکار دا سلام کیتا تے آکھیا مولا مینوں 2000 دینار بطور قرضہ چاہیے۔ شاہ جی اس نے سرکار علی نے اس دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے آکھیا 2000 دینار بطور قرضہ تے او بھی علی کولوں، او بھی علی کولوں۔ سرکار فرمایا میں دے سکنا، ہنے دے سکنا، ایسے وقت دے سکنا تے ایتھے ہی دے سکنا، مگر میں چلیاں کسی دی مشکل کشائی کرنے واسطے، کسی دی رہنمائی کرنے واسطے چلے۔ مولا کس دی چلے ہو؟ سرکار فرمایا میرے نال آ۔ سرکار علی دے نال وہ بندہ ٹریا جی، اگے گئے نے تو سرکار علی نے جناب کوفے دے وچ ایک بندہ ہے جس دا نام احمد کوفی ہے، سرکار نے احمد کوفی دا دروازہ کھڑکایا ہے، احمد کوفی باہر آیا، سرکار دا سلام کیتا ہے تو سرکار نے فرمایا احمد کوفی تو چاہنا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب تینوں جنت دے وچ کوئی مکان دیواں جس مکان دے بوئے کو 5 نہراں گزردیاں۔ اس آکھیا مولا میری خوش نصیبی، میری قسمت کہ تسی میرے گھر آن کے چل کے تے مینوں آکھ رہے ہو۔ مولا فرمایا ہاں یہ دی ایک شرط بھی ہے۔ اس آکھیا جی شرط کیڑی ہے؟ سرکار فرمایا 2000 دینار چاہیے۔ انہاں کہا جی میں 4 دے سکنا، سرکار فرمایا نہیں اس دی ضرورت ہی 2 ہے۔ جس لئے نہیں گل ہوئی نا جی، تے اس نے جناب علی 2000 دینار لے کے دیتا، سرکار نے اس بندے نے دیتا تو وہ بندہ لے کے نا جی چلا گیا۔ چلا گیا جس وقت تے سرکار نے فرمایا احمد کوفی جی مولا کرو ایک کاغذ تے پینسل چاہ کے لیا۔ اس نے کہا مولا یہ دی کی ضرورت ہے؟ سرکار فرمایا نہیں یہ دی بھی ضرورت ہے۔ وہ گیا جا کے سرکار اسے کاغذ دے پینسل لیا کے دیتا، سرکار نے اس دوتے لکھ کے دیتا کہ میں علی ابن ابی طالب احمد کوفی نو جنت دے وچ کوئی مکان دے رہے ہیں جس مکان دے بوئے کو 5 نہراں گزر۔ اس جناب خوشی نہ وہ کاغذ لیا، درخواست لائی، خوشی خوشی دے نال وہ گھر گیا، اپنی بیوی نو آواز دیتی ہے، سرکار علی چلے گئے، انہیں آواز دیتی ہے، اجی صرف آواز دیتی ہے یا خوشی نہ لو ڈگیا تے مر گیا؟ مر گیا، وہ دی بیوی آئی ہے، اس نے اپنے سائیں دی خامد دی اس طرح نبض دے ہاتھ رکھ کے تے اپنے بیٹے نو آواز دے کے آکھیا بیٹا تیرا پیو مر گیا ہے۔ اس آکھیا ماں ہن میں کی کراں؟ اس آکھیا 1 منٹ لا، سرکار علی جی دور نہیں ہو گئے۔
وہ جس لیے اتنی گل ہوئی جی وہ گیا جا کے ڈٹھا انہیں جناب دوسری یا تیسری گلی سرکار جا رہے سن قدمہ دے ہاتھ لا کے آکھن لگا مولا تہاڈا نوکر تہاڈا غلام احمد کوفی وہ مر گیا. مولا فرمایا میں نے پہلے ہی پتا سی میں اس لیے تو دی مشکل کشائی کر گیا. سبحان اللہ جی. جس لیے نہیں گل ہوئی نا جی تو سرکار واپس آئے آن کے سرکار نے اس دا غسل و کفن کرایا جناب اس نے جنازہ لے کے گیا جناب نے جا کے سرکار نے جنازہ پڑھیا جدو پڑھیا نا جناب تو اس دے بعد سرکار نے تلقین بھی آپ پڑھی. وہ کتنا خوش نصیب ہے جس دی تلقین سرکار علی آپ خود پڑھ کے تے آخر نے سن سمجھ. جس نے تلقین پڑھی گئی باہر نکلے انہوں نے قبر بند کی تھی سرکار نے دعا منگی دعا مانگ کے جناب جس لئے فارغ ہوئے تو ساری دنیا چلی گئی. سرکار علی بھی ٹوٹن لگے جدو ٹوٹن لگے نے نا جی تے احمد کوفی دا بیٹا قدمہ دے ہاتھ لا کے آکھن لگا مولا میں نے ایک گل تے دسو. سرکار فرمایا دس. اس آکھیا جی میں نے یہ دسو بھی تسی کس دے امام جی. مولا فرمایا میں پوری کائنات دا امام ہوں ہر شے دا امام ہوں. اچھا مولا میں نے دس سکتے جی کہ اس وقت میرے پیو دے نال قبر وچ کی ہو رہا ہے. سرکار آکھیا سی دس نہیں سکتے وہا بھی سکنے خالی دس نہیں سکتے وہا بھی سکنے. اچھا مولا پھر وہاؤ. سرکار نے دو انگلاں کھولیاں قبر دے اوتے کی دیا. سرکار فرمایا دے وچ ویکھ. اس ویکھیا پھر سرکار دے چہرے لے ویکھیا پھر وچ ویکھیا پھر سرکار دے چہرے لے پھر ویکھیا تے پھر ویکھیا. جدو تیسری باری ویکھیا نا جی تو مولا فرمایا کی ویکھ رہے ہیں. اس آکھا سرکار سمجھ نہیں ہوندی قبر دے وچ بھی آپ جے تے باہر بھی آپ جے. ہاں حیدری قبر دے وچ بھی آپ جے سرکار تے باہر بھی آپ جے. عقل اول کی وراثت جسے اللہ نے دی وہی اسرار الدنیا کے علم کھولے گا. دیکھ سدرہ کی حقیقت کہ تو پردے نہ کھلا ورنہ ہر سانس کے پردے کے پیچھے علی بولے گا. سلوات پڑھو سارے سنگیں جاتے ہیں. تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا ایک قدوں دا واقعہ جی جدوں سرکار علی اپنا سرکاری امام زین العابدین عرصہ دراز تو مجلساں سندے پہ ہیں تے سندے جنہ چر زندگیاں نے سندے بھی رہنے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا رویاں کہ بجائے پانی دے خون. بس وہ ہستی ہے وہ ایک ہی ہستی ہے جس دا نا جناب سجاد ہے. وہ اتنا رات روئے نے کہ جناب کوفے تو لے کے یعنی 28 رجب نو سیدہ مدینہ چھڑے سید رات نہیں رونا. کربلا چاہیں 2 محرم سیدہ رات نہیں رونا. جی اگر 10 محرم آئیے 7 محرم پانی بند ہویا سیدہ دا سید رات نہیں رونا. بس 10 محرم والے دن جناب سید رات نہیں رونا. تے کدو رونا ہے جناب بھائی 18 سال دا شہزادہ علی اکبر شہید ہویا سید رات نہیں رونا. شہزادہ قاسم تائے دا بیٹا شہید ہویا ہے گھوڑے دی زین تے ہاتھ قاسم آزمین تے آیا ہے تے خاک شفا بن گیا سید رات نہیں رونا. بھائی 3 پھلے تیر دے نال 6 مہینے دا شہزادہ علی اصغر شہید ہویا ہے سید رات نہیں رونا. جناب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے نے 13 ضربہ نال سید رات نہیں رونا. چاچے دے بازو کلم ہوئے نے سید رات نہیں رونا. کدو رات رویا جدو یہ نا شام غریباں بی بیاں دیاں چادراں لتھیاں سید رات شروع کیتا ہے. کربلا تو لے کے شام وقت کوفہ تو مدینہ سید جناب روندہ رہی ہے. مدینے آئے نے تے صبح دے ٹائم تے حسب عادت سید مکان دی چھت تے بہ کے نماز پڑھیا. نماز پڑھ دے پہنے جناب تے اتنا خون ویندہ پہ جے کو دسن والیاں دسیا ہے لکھن والیاں لکھیا ہے کہ جو اتنا روئے نے کہ پرنالے دے دھانی خون تھلے ویندہ پہ. یا ایک بندہ تھلو نمازی گزریا اس دی مکان دے کپڑے دے ایک قطرہ ڈگا ہے اس اتے ویکھ کے آکھیا یا اتے کے ہو جا لوگ کو مکانانیاں چھتاں دے بھارو زیبہ کر دے پہ ہو. اتنی گل ہوئی نا جی تے ایک بندہ سامنے کھلوتا اس آکھیا انجنا آنکھ اس آکھیا کیوں اس آکھیا رات کسائی نہیں بھارو نہیں زیبہ کر دے پہ امام حسین علیہ السلام دا سونا دے وڈا پوتر رات بیٹھا روندائی. اس آکھیا اچھا پائیں دے زخمہ دا علاج نہ چا کریے.
وہ آیا آن کے آخیا مولا تواڈے زخماں دا علاج نہ چک رہی. مولا فرمایا میرے کیڑے کیڑے زخم دا علاج کرے سو. بابے دے 13 ضرباں دے نال کٹ جان دا زخم ہے، او دا علاج کرے سو. بھائی 13 ضرب 3 پھلے تیر دے نال شہید ہویا، او دا علاج کرے سو. 18 سال دا بھائی شہید ہویا، او دا یعنی کس دا علاج کرے سو. یا پھوپھیاں دیاں لٹیاں چادراں دا زخم ہے. جناب جی نہیں اس لیے گل ہوئی نا جی، تو انہاں آخیا پھر انہیں دے حل ایک ہی. انہوں نے کہا جی وہ ایک کرسی چاہی لیا کے بازار دے موڑ رکھی. بسم اللہ سیدادہ اجازت ہے. اس نے جناب کرسی چاہی بازار دے موڑ تے رکھی، رکھ کے سرکار نو بٹھایا. تے جس لئے سرکار نو بٹھایا تو سرکار نے آؤندے جاندے لوکاں نو ویکھیا تے اگے نالوں زیادہ خون شروع کیتا. اس وقت انہوں نے آخیا مولا اے تے دسو بھی تسی اتنا خون اگے نالوں زیادہ شروع کرتے ہو، دی وجہ کی ہے؟ سرکار فرمایا تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا، تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا، آنکھوں سے لہو بہتا تھا، لب پہ یہ صدا تھی، مر جاتا مقدر میں یہ دربار نہ ہوتا. اللہ لعنت اللہ. اب آپ کے سامنے ملک انوار حسین صاحب آپ چنیا، یہ ہدایت فرمائیں.